نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورہ آل عمران مکمل ہوئی. پچھلی صورتوں کے ساتھ سورۃ النساء کا ربط اور جوڑ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ ہم یہود کی طرح گائے کی عبادت نہیں کرتے اور نہ نصارہ کی طرح آل عمران کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ شرک تو ظلم ہے اور ظلم سے ہم بچتے ہیں. اور ہم تو یہاں تک ظلم نہیں کرتے کہ سورۃ النساء میں حقوق العباد، ہم سارے حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. سورۃ النساء اصلاح معاشرہ کے قوانین سے مزین ہے. بہت ہی اہم سورہ مبارکہ ہے اسلامی قوانین اور اصول اور ضابطوں کے حوالے سے. کچھ قوانین ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے ہے، بعض قوانین ایسے ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے، یعنی حکومت کے لیے وہ قوانین ہیں. انشاءاللہ اپنے مقام پر سارے باتیں آ جائیں گی. آج کے سبق میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے یہ ترغیب کے لیے ہے اور اس میں تقوی کا حکم ہے، اللہ کے ڈر کا حکم ہے. ظاہر بات ہے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تبھی ان پر عمل ہوگا. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو قانون پہ عمل کوئی نہیں ہوتا. آپ دنیا کے قوانین پہ بھی دیکھ لیں، جہاں چلان کا خطرہ ہوتا ہے وہاں بندہ اشارے پہ رکتا ہے، جہاں خطرہ نہیں ہوتا بندہ کراس کر جاتا ہے. جو ڈر ہوتا ہے وہیں پہ عمل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا ہے. بہرحال دو صورتیں ایسی ہیں جو یا ایھا الناس اتقوا سے شروع ہوئی ہیں. ایک یہ ہے سورۃ النساء یا ایھا الناس اتقوا ربکم. دوسری 17ویں پارے میں سورۃ الحج ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اس سورہ مبارکہ میں تقوی کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر ہے اور اس سورہ میں قیامت کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تیری پیدائش بھی تقوی پہ ہونی چاہیے اور تیری انتہا بھی تقوی پہ ہونی چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا امیر المومنین یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا راستہ جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں چھوٹی سی پگڈنڈی ہو، کبھی آپ نے اس کو کراس کیا ہو؟ فرمایا ایسا تو کئی دفعہ کیا ہے. کیسے کرتے ہو؟ فرمایا کپڑے سمیٹ کر
اور اپنے جسم کو بچا کر کہیں کانٹے چبھ نہ جائیں۔ فرمایا اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ ہر طرف سے گناہوں کے کانٹے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کانٹے ہیں، اور ان سے اپنے آپ کو جو بندہ بچا کر دامن سمیٹ کے گزر گیا وہ متقی ہے۔ اللہ ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، تقویٰ اختیار کرو اپنے رب کا۔ الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، من نفس واحدہ، پیدا ایک جان سے کیا۔ سب کا باپ کون ہے جی؟ آدم علیہ السلام۔ گویا کہ ابتدا میں یہ سمجھائی بات، تمہیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم اس سورہ مبارکہ میں دیا جائے گا۔ یہ جو لوگ ہیں جن کے حقوق ادا کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یہ کوئی غیر نہیں، تمہارے باپ آدم کی اولاد میں سے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، اس لیے ان کو غیر نہ سمجھو، سب انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کی زوجہ کو۔ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرا رشتہ جو دنیا میں قائم ہوا وہ ہے رشتہ زوجیت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جی۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں سارے رشتے بڑے مقدس ہیں، لیکن پہلا بنیادی رشتہ جو ہے وہ یہی رشتہ زوجیت ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ کیوں؟ یہ بنیاد ہے سارے رشتوں کی۔ نکاح ہوگا، میاں بیوی بنیں گے، اس کے بعد ماں باپ بنیں گے، اس کے بعد بہن بھائیوں کا رشتہ وجود میں آئے گا، اس کے بعد سارے رشتے آگے جڑتے جائیں گے، لیکن بنیادی رشتہ زوجیت ہے۔ اس لیے پہلا رشتہ اس کائنات میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو پیدا ہوا وہ یہی رشتہ زوجیت۔ وخلق منہا زوجہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی جو ہے یہ ٹیڑھی ہوتی ہے یا سیدھی ہوتی ہے جی؟ اور اس کا کام بھی ٹیڑھا ہی ہونا ہے، یعنی پسلی اگر سیدھی ہو نا تو پھر کام کرتی بھی نہیں ہے، پسلی کا کام ٹیڑھا ہونا ہے، اور اگر سیدھا کرنا کوئی چاہے گا تو ٹوٹ جائے گی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مثال دے کر بات سمجھائی، تم کہو کہ میں بالکل جناب خاتون کو سیدھا کر دوں گا اور یہ ہو جائے گا، تو توڑ دے گا، یعنی گھر اجاڑ دے گا، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے اس کے ساتھ جیسے پسلی ٹیڑھی ہے اور کام کرتی ہے، ایسے ہی جیسے ہے اس طرح نظام چلاؤ، زیادہ تھندار بننے کی کوشش نہ کرو، ورنہ کام بگڑ جائے گا، سیدھا نہیں ہوگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آدم سے اس کی زوجہ کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور اللہ نے پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سارے مرد، وَنِسَاءً، اور بہت ساری عورتیں۔ پوری کائنات میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہیں، بنیاد جا کر دیکھو گے تو ایک آدم اور ایک حوا۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نکاح جب ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ کون ہے جی؟ یہ لڑکے والے کے خاندان میں سے، یہ کون ہے؟ یہ لڑکی والے خاندان میں سے، اور نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے جس میں یہ سبق سکھایا جاتا ہے، لوگوں یہ نہ کہو یہ لڑکے والا خاندان ہے، یہ لڑکی والا خاندان ہے، اوپر آدم اور حوا ایک ہی ہیں۔ اجنبیت کو چھوڑو، اپنائیت کی طرف آؤ، دوسروں کو غیر سمجھنا چھوڑو، سب ایک ہی ہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اب دیکھو جی دوسری دفعہ تقوی کا ذکر آیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، اور دوبارہ پھر آ گیا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ تقوی جو ہے یہی انسان کو عمل کرواتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی لوگ جو ہے رشتہ طے کرتے وقت زیادہ جناب یہ پلاٹ لکھو بصورت ناچاکی، اتنے پیسے لکھو، یہ اتنا زیور لکھو، یہ فلاں لکھو، یہ فلاں، کیوں جی؟ یہ سارا بچی کی سیفٹی کے لیے ہے جس ہوتا کیا ہے کہ اسی دن جھگڑا ہو جاتا ہے، طے کرتے کرتے ہی بات سیفٹی تو ادھر ہی گئی نا جی، جہاں ادھر ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔
اور بعد کے اندر بھی یہ سارے لکھان ادھر ہی رہ جاتے ہیں. جب تک تقویٰ نہیں ہوگا تب تک کام نہیں چلے گا. اگر شوہر یہ سمجھے یہ میری زوجہ ہے، یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں ورنہ اللہ کے سامنے کل حساب دینا ہوگا، اور عورت یہ سمجھے کہ یہ میرا شوہر ہے، میں نے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، اگر گڑبڑ کروں گی تو کل اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا. اللہ کہتے ہیں یہ تقویٰ ہی تو ہے جو رشتوں کو چلاتا ہے. تقوی کے بغیر رشتے کبھی چل سکتے نہیں ہیں. اسی لیے نکاح کے خطبہ میں دوسری آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. سیدھی بات کا مطلب یہ ہے اگر نکاح کے بعد کہیں اونچ نیچ ہوئی ہے، کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو یہ نہ کہو کہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں جناب، میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں، سارا قصور بیوی کا ہے. اور محترمہ یہ کہے کہ نہ جی میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور شوہر کا ہے. فرمایا ایسے نہ کہو بلکہ قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کرو، جو اپنی غلطی ہے وہ بھی بتاؤ، جو دوسرے کی غلطی ہے وہ بھی بتاؤ. اور اللہ نے وہاں پہ 2 وعدے کیے ہیں. اللہ نے کہا تم سیدھی بات کرو، میں اللہ تمہارے ساتھ 2 وعدے کرتا ہوں. کتنے وعدے جی؟ پہلا وعدہ یہ یصلح لکم اعمالکم، تم سیدھی بات کرو، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تمہارے حالات سدھر جائیں گے، صلح ہو جائے گی تمہاری. دوسرا وعدہ یہ ویغفر لکم ذنوبکم، سیدھی بات کی برکت سے میں اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا. اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی تساءلون بہ، وہ اللہ جس کے نام کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. کوئی کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، کوئی کہتا ہے جناب او اللہ سے ڈرو یار سیدھی بات کرو، اور یار اللہ کا خوف کر یار صحیح کام کر یار میرے ساتھ زیادتی نہ کر. اے اللہ سے ڈرے یار پورا ناپ پورا توڑ، یہ بار بار اللہ کا واسطہ اللہ کا واسطہ. اللہ فرماتا ہے جو جگہ جگہ دوسروں کو اللہ کے واسطے دیتے ہو نا، خود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خود بھی کیا کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور یہ اللہ کا ڈر فطرت اور مزاج میں رکھا ہے. آج کل الحاد کا دور ہے، ایسے بد نصیب لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں. اس دن میں وہ سن رہا تھا، ایک ملحد کی بحث ہو رہی تھی مفتی صاحب سے. بات چیت میں نا اب بات مناظرہ کس پہ کر رہا ہے کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو جب مفتی صاحب نے اس کو تھوڑا گرفت کی تو کہنے لگا یار اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے آگے سے کہا اللہ ہے نہیں تو پھر ڈرو کیسے؟ یعنی اندر اللہ موجود ہے، اس کے اندر اللہ. مناظرہ تو یہ کر رہا ہے کہ اللہ نہیں، اور مجھے کہہ رہے اللہ سے ڈر، تو معلوم اللہ ہے نا، اندر تیرے بھی اللہ بول رہا ہے، صرف تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، ارحام رحم کی جمع ہے جی. رحم رشتہ داروں کو کہتے ہیں، ویسے رحم کہتے ہیں بچہ دانی کو جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے آگے رشتے بنتے ہیں. اس لیے فرمایا والارحام، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، بالخصوص رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بالخصوص رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتے قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. بعض رشتہ داروں کا یہ کام ہوتا ہے، اس کو اس کے خلاف لڑایا، اس کو اس کے خلاف لڑایا، اس کو اس کے خلاف بھڑکایا، شوہر کو بیوی کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف، آپس میں ناچاکیاں کروائیں اور جھگڑے کروائے، اور یہی ان کا شغل ہوتا ہے. بچھو کی طرح ہر ایک کو ڈنگ مارتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ حرکتیں ہوں گی وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگر کوئی رشتہ دار آپس میں خفا بھی ہیں، آپ سے کوئی مشورہ بھی لیتا ہے تو آپ وہ والا مشورہ دیں جو دونوں کے لیے صلح کا باعث ہو، جو دونوں کے لیے قریب کرنے کا باعث ہو، توڑنے کا باعث نہ ہو. آپ نے فرمایا قطع کرنے والا رشتے کبھی جنت میں نہیں جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ بھی صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے دور دور صدقے خیرات کیے جاتے ہیں لیکن رشتہ داروں کی طرف دھیان نہیں کیا جاتا، ایسے ہی پڑوسیوں کی طرف نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پہ زکوٰۃ دینی ہے، قریبی رشتہ دار ہے، یہ بیٹے بیٹیوں ان کو تو نہیں دے سکتے لیکن باقی رشتہ داروں کو تو دے سکتے ہیں نا. اب وہ کیا ہے جناب، قریبی رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے تو سوچ رہے جی کس کو زکوٰۃ دو، دور دور پہنچا رہے ہوں گے، اس کی طرف دھیان کوئی نہیں ہوگا. ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ یار کوئی بندہ پتہ ہوئے جس نے زکوٰۃ جس سے لگی اور ہوئے بھی حقدار،
کہتا ہے میرا وہ رشتہ دار تھا قریبی اور میں خود مر رہا ہوں، لیکن اب مجھ سے وہ بندہ دوسرا پوچھ رہا ہے، اب میں اس کو کیسے کہوں کہ یار ظالم میں بھی تو حقدار ہوں نا۔ تو قریبی نگاہ پڑوس میں اپنے قریب رشتہ داروں میں نظر ہمیں نہیں آتے، دور دور نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے رشتہ داروں کا حق رکھا ہے۔ رسول اللہ، آخری بات سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت بلال گئے، یا رسول اللہ دروازے پہ زینب ہے۔ کون سی زینب ہے؟ کہا جی وہ زینب اپنے شوہر کے بارے میں مسئلہ پوچھنے آئی ہے، کہتی ہے میرے پاس کچھ مال ہے، میں صدقہ کرنی چاہتی ہوں، تو کیا میں اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ تو یہ مسئلہ پہلے سمجھ لیں، جو فرائض ہے نا، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، فطرانہ واجب ہے، یہ تو اپنے ان رشتہ داروں کو نہیں دی، یعنی شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے اور بیٹی کو، پوتے پوتی کو، نواسے نواسی کو، ان کو نہ دے، کیونکہ یہ تو ایک ہی جگہ پہ اپنے ایک جیب سے نکل کے دوسری جیب میں آ گئی نا۔ باقی جو نفلی صدقات ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اب حضرت زینب یہ نفلی صدقات کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی ہے، جیسے ہمارے ہاں مشورہ ہوتا ہے جی دیگ پکا لو، ہمارے ہاں تو یہ دیگوں کا رواج زیادہ آ گیا، تو پوچھا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی نفلی صدقہ میں کرنا چاہتی ہوں، تو میرا شوہر بھی غریب آدمی ہے، تو کیا میں اس کو دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے 2 اجر ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ تو فرمایا رشتوں کے بارے میں خصوصاً اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قریب خیال رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ رقیب کا معنی نگہبان، تم جو کام بھی کرتے ہو نگرانی اللہ خود کر رہا ہے۔ رشتوں میں بجائے لمبے تردد کے، یہ سیکورٹی کے لیے، یہ سیکورٹی کے لیے، اگر تم رشتے پہ رب کو نگران مقرر کرو اور کہو یا اللہ میں رشتہ دے بھی تیرے لیے رہا ہوں اور یا اللہ تیری نگرانی میں دے رہا ہوں، تو رب کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، تو میرے اوپر بھروسہ تو کر، رشتے پہ میں نگران ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک جان سے، وخلق منها زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کے جوڑے کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دی اس سے مرد بہت سارے اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی تساءلون بہ والارحام، وہ ذات کہ تم سوال کرتے ہو اس کے ذریعے ایک دوسرے سے، اور رشتوں کے بارے میں بھی، ان اللہ کان